اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ویڈیو میں خاص بنا رہا ہوں اور میں نے یہ ویڈیو ایک جگہ اور بنا چکا ہوں اور اپلوڈ بھی کیا ہوا ہے. اس بار تھوڑی کیا کہتے ہیں سوچا اس چینل پہ بھی یہ ویڈیو میں اپلوڈ کر دوں تاکہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص ہو جس کو واقعی تجھ سے محبت ہو اور وہ مسئلے کو سمجھ لے. دیکھیے حدیث ربیہ کے تخصیص پر میں نے 2 دلائل دیے ہیں. کون کون سی دلیل دی ہے؟ ایک تو یہ کہ ختم النبوہ اس سے خارج ہے، اس کے دائرے سے، اور دوسرا نبوہ بھی خارج ہے. جب نبوہ اور ختم النبوہ دونوں خارج ہوں گے تو پتہ ہے کیا ہوگا کہ تخصیص ہو جائے گی. لیکن ابھی ہم کچھ اور باتیں بھی کرتے ہیں. دیکھیے ابھی وہاں پر کسی اور آرڈر سے کی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے یہ میموری سے میں پڑھ رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ آرڈر فرق ہو جائے. دیکھیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت میں سب سے افضل ہیں. تو کیا ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی رسول اللہ نے سل کا لفظ اس سوال پر بھی عام تھا کہ حضرت ابو بکر سے بھی افضل ہو جائے؟ اگر آپ کہتے ہیں تھا تو ہم کہتے ہیں کہ بالفرض محال، اگر نعوذ باللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اعوذ باللہ، اگر رسول اللہ کو اختیار کلی ہوتا بھی نا تو وہ ہرگز یہ حضرت ربیہ کو یہ سوال کی اجازت نہ دیتے کہ وہ حضرت ابو بکر سے بھی افضل ہوتے ہیں. یہ رسول اللہ کی محبت ہے، اس کا حب ہے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے. تو یہ تو پہلی بات ہو گئی. اب آگے دیکھتے ہیں. دیکھیے رؤیت الباری یہ تو قیامت کے بعد واقعی ہوگی، اس پر تو اتفاق ہے اہل سنہ کا. تو کیا الیاذ باللہ رسول اللہ نے یہ حضرت ربیہ کو اجازت دی کہ وہ اسی دنیا میں رؤیت الباری کا سوال کریں؟ نہیں نا. تو اگر نہیں تو یہ ایک اور دلیل ہو گئی تخصیص کی. اب آئیے ایک اور دلیل پر، یہ 2 ہو گئے. اچھا اب حفظ جو مجھے یاد آ رہی ہیں تو میں بیان کر رہا ہوں. دیکھیے محترم نواب صاحب بانس بریلوی والنقی علی صاحب بانس بریلوی والرضا علی صاحب بانس بریلوی، ہم ان کا نام بہرحال ادب سے لیتے ہیں، اگرچہ ان کے اصول پر تو ہم کافر قرار پاتے ہیں. تو قاعدے سے تو ہمیں بھی پلٹ کے یہی الفاظ کہنے چاہیے، مگر احتیاط اور ادب کا جو آداب مناظرہ اور اخلاقیات ہیں، مورل ویلیوز ہیں، اس کے لحاظ سے ہم ان کا نام ادب سے لیتے ہیں. تو دیکھیے ان کا عقیدہ ہے کہ زمین جو ہے نا ارض، یہ ساکن ہے، متحرک نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کیا حرکت الارض جو ہے اس کا بھی سوال کرنے کی اجازت تھی کہ زمین کو متحرک کر دیں؟ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئے. اچھا یہاں پر میں ہم لوگوں کا اپنا بتا دیں عقیدہ، وہ یہ کہ ارض جو ہے قدرت الارض ہمارے نزدیک متحرک ہے اور شمس جو ہے یہ بھی متحرک ہے. لیکن زمین یا ارض شمس کے گرد اور شمس کسی اور طریقے کی، اس کی 3 یا 4 قسم کی حرکات ہیں شمس کی. یہ اس پہ ہم انشاءاللہ پھر کچھ ویڈیوز بنائی بھی تھی میں نے، انشاءاللہ آپ کو مل گئی ہوں گی، پڑھ لیں گے. سننے والے اسی چینل پہ ڈھونڈ سکتے ہیں. اب اس کے بعد ایک یہ ہے کہ دیکھیے اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ ایک شخص کو جب نبوہ مل گئی، ظاہر بات ہے رسول اللہ کے بعد تو اب کسی کو نبوہ نہیں ملے گی. رسول اللہ آخری فرد ہیں جو خاتم النبیین ہیں، یعنی سلسلہ نبوہ میں آخری نبی، جن کے بعد کسی کو اب نبوہ نہیں ملے گی. تو اب یہ بتائیے کہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے کہ جس کو ایک دفعہ نبوہ مل گئی اس سے کبھی نبوہ سلب نہیں ہوتی، عدم نہیں ہوتی، اس کی نبوہ ختم نہیں ہوتی. یعنی جس کو ایک نبوہ مل گئی وہ نبی سے کبھی غیر نبی نہیں بنتا. ایک دفعہ نبی ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے نبی ہے. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو بھی سل کے منہ میں داخل کر دیا کہ کسی بھی نبی کو آپ نبی سے غیر نبی بنانے کا سوال کر سکے؟ نہیں نا. تو یہ بھی ایک تخصیص کی دلیل ہو گئی. میرا خیال ہے یہ 4 ہو گئے. آئیے
اور بھی دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. ایک بات یہ کہ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یہ تو نزول کا منکر میرے نزدیک کافر ہے. ہاں ویسے ہی کافر ہے جیسا کہ کوئی کہے کہ باری تعالیٰ اور فلاں مخلوق کا علم معلومات کے اعتبار سے مساوی ہے. اور ہم بتا چکے ہیں کہ محترم نے بھی یہ کہا ہوا ہے، نام نہیں لینا چاہتے، خود ہی دیکھ لیجیے گا، میرے پاس ثبوت ہے. تو جو کہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نازل نہیں ہوں گے وہ کفر ہے. لیکن بہرحال ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو منسوخ کرنے کا دائمی طور پر سوال کرنے کی بھی اجازت تھی؟ کیا سل کے منہ میں یہ سوال بھی داخل تھا؟ اب ایک اور سوال، اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے، اتفاق ہے اس پہ کہ حضرت مہدی پیدا ہوں گے اور اس کے پیدا ہونے کے 40 سال بعد، اور یہ قمری حساب سے ان کو خلیفہ بنایا جائے گا. اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا یہ سوال بھی اس میں داخل تھا کہ حضرت مہدی کو سرے سے ان کا وجود ہی نہ ہونے دیا جائے، منسوخ کر دیا جائے، سرے سے حضرت مہدی ہوں ہی نہ، قیامت آ جائے بالکل ہی نہ ہوں. اب یہ آپ گن رہے ہوں گے کیونکہ میں نے 10 بیان کرنے ہیں، پتہ نہیں میں نے کتنے بیان کیے، گنا نہیں. بہرحال جتنے یاد آتے رہتے ہیں ان 10 میں سے، ورنہ میں فی الحال تو نہیں چاہوں گا کہ ان 10 سے باہر جاؤں، اور ہو سکتا ہے کہ اگر 10 کے اندر ہی رہوں تو یہ زیادہ بہتر ہے. تو اگر کم ہے تو میں ایک ویڈیو اور بنا دوں گا. تو آپ دیکھیں کہ میں نے کتنے دلائل دیے اور ہر ایک مستقل دلیل ہے سل کے تخصیص کی. اچھا اب ایک اور دیکھیے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا منسوخ ہونا، جو اس کا قائل ہو کہ شریعت محمدیہ منسوخ ہو گئی ہے، کفر ہے، ٹھیک ہے. لیکن کیا سل کے عموم میں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منسوخ ہونے کا بھی سوال داخل تھا؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں تو یہ ایک اور دلیل ہو گئی تخصیص کی. کتنے دلائل آپ کو چاہیے؟ اب آپ دیکھیے قرآن کے اندر اوامر اور نواہی ہیں. القرآن المقدس میں اوامر اور نواہی ہیں. اگر کوئی کہے، اور ظاہر بات ہے کہ امر و نہیں کا تعلق نسخ سے ہوتا ہے، خبر کا نہیں ہوتا. ٹھہر جائیے ذرا. تو اگر کوئی کیا یہ سوال بھی اس میں داخل تھا عموم کے سل میں کہ حضرت ربیہ چاہیں تو جمی اوامر اور نواہی کو منسوخ کروا دے قرآن کی، یعنی ان کے منسوخ ہونے کا مطالبہ کر. تو اب آپ دیکھیں کہ میرے خیال میں یہ میں نے کتنے ہو گئے اس وقت میں گن نہیں پا رہا ہوں. تو دیکھیں اب وہ 2 اور ملا لیجئے جو میں نے پہلے والے ویڈیوز پہ بنائے ہیں، تو آپ کو دیکھیں گے کہ کافی تعداد ہے. اگر 1-2 کا اور بھی اگر مسنگ ہو رہا ہے تو میں کسی اور ویڈیو میں بنا کر اپلوڈ کر دوں گا. تو آپ دیکھیے کہ اس کا کیا مطلب ہے. اس کا مطلب واضح ہے کہ سیدنا ربیہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سل کا لفظ کہا یہ مخصوص ہے، یعنی یہ اسپیسیفک ہے، پارٹیکولر ہے، اور نہ تو جنرل ہے اور نہ یونیورسل ہے، نہ ایبسولوٹ ہے. تو یہ سل کافی مخصوص ہے. اس کے اندر اتنی چیزیں جو ہیں اس سے خارج ہیں جن کے بارے میں سوال تو ہو سکتا ہے، مگر وہ سوال جو ہے وہ سل کے منہ سے خارج ہے. اب بھی کسی کو یقین نہیں آتا تو پھر اب اس کو کیا کہتے ہیں کس طرح قائل کیا جائے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سل کا عموم اتنا ہی عام ہے تو پھر اچھا اس پر مجھے ایک اور بات یاد آئی کہ ایک چیز میں نے اور بیان کی تھی، مگر اس کو میں نے اپنے دیگر جگہ جب بیان کیا ہے تو اس پر ایک آبجیکشن ہو جاتا ہے، لہذا ہم نے اسی جگہ پر ایک اور دلیل دی تھی. لیکن علمی طور پر ہم اس کو اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ اس پہ میں گنوں گا تو، ورنہ اگلے ویڈیو میں اگر 12 تو ٹوٹل ہوئے نا، جس میں سے 2 تو میں نے پہلے ویڈیوز میں بنا دی، باقی اس میں بنا دی، جو بچ گئی ہیں وہ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ بنا دیں گے. اور اگر نہیں بچی ہیں تو یہ والی بات کہ بھائی جو میں نے ایک اور چیز کہی تھی اور اس کی جگہ
یہ کر دیا تھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ والسلام تمت۔